السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوست کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عبدالرافع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیسنز فرام لوزرز۔ تو میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی ہے جو امامت کے بارے میں یوٹیوب میں تھی، تو میں نے سوچا اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ میں 2020 میں UAE میں یعنی عجمان جو تھی عجمان اوقاف میں بدیل امام رہا ہوں 2024 میں، اب تک بھی ہوں الحمدللہ، لیکن مشکل بھی ہو گئی تھی میری، وہ بھی آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ امامت کے لیے ابھی جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہاں پہ بیٹھے ہیں امامت کی غرض سے، تو ابھی اس وقت جو ہے امامت کا سلسلہ، نائب امامت ہو یا چاہے پکی امامت ہو یا بدیل امامت جسے بھی بولتے ہیں، تو ابھی تو وہ سلسلے بند ہو چکے ہوئے ہیں اوقاف میں، کیونکہ مجھے وہاں سے واپس آئے ہوئے ابھی 15-20 دن ہی ہوئے ہیں دبئی سے واپس آئے ہوئے۔ تو جو دوست فیوچر میں امامت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ امامت کے لیے UAE میں یعنی کہ دبئی میں مت آئیں۔ اس کی وجہ بھی بیان کرتا چلوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست آتے ہیں امامت کی غرض سے، امامت کے سلسلے میں، ان میں سے اکثر ایسے دوست آتے ہیں جن کی تلفظ اور مخارج بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ میرا یہ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ دو لڑکے تھے، دو دوست تھے، ان میں سے ایک انڈیا سے تھے، تو وہ امامت کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور ان کو تجوید کے یعنی کہ اب ایسے ہی سمجھ لیں کہ ان کو مخارج الحروف بھی نہیں معلوم تھی۔ تو اس وجہ سے جب ان کو امامت وغیرہ نہیں ملی تو پھر وہ مایوس ہو کے چلے گئے، اور کافی سارے دوست ایسے آتے ہیں۔ ایون کہ میں وہاں پہ قرآن کریم جب بچوں کو پڑھا رہا تھا تقریباً لاسٹ 8 سالوں سے، پچھلے 8 سالوں سے، تو میں بھی سوچتا تھا کہ میں امامت حاصل کر لوں گا یا کچھ اس طرح سے، پھر مجھے یعنی کہ مجھے خود کو جو تیاری کرنی پڑی، اس کے لیے مجھے مقدمہ جزری اور باقی کتابیں تجوید کی حفظ کر کے جانا پڑی، کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اچھے سے اچھا جو قاری ہوتے ہیں ان کو ہی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ادروائز ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں UAE میں فیوچر میں، یا وہاں پہ بیٹھے ہیں انتظار میں کہ ہمیں امامت ملے گی، ان سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا قرآن کریم اچھے سے اچھا یاد کریں، اور مخارج الحروف اور تجوید پہ گرفت ہونی چاہیے، اور تلاوت پہ گرفت ہونی چاہیے اچھی طرح سے۔ یا ایسا سمجھ لیں کہ اگر آپ امامت کی غرض سے UAE میں جا رہے ہیں دبئی میں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ 7 ثلاثہ آپ نے کیا ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو عربک، فصحیٰ عربک میں آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، مطلب آپ کو عربک اچھی طرح سے بولنی اور سمجھنی آتی ہو، ادروائز آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا قرآن کریم تلاوت بھی اچھی ہوگی، اگر آپ کو عربک نہیں آئے گی اس کے برعکس، تب بھی آپ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ میں رہا ہوں اور کافی عرصہ میں نے بھی کوشش کی تھی، کیونکہ مجھے تھوڑی عربک، مجھے سمجھ تو بالکل آ جاتی تھی، لیکن بول چال میں تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا، ٹائم لگ جاتا تھا کیونکہ پریکٹس نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے مجھے بھی کافی سال وہاں پہ ویٹ کرنا پڑے، اور میرے ساتھ ایسے ہی میرے ایک کزن ہیں، وہ قاری حسن صاحب، اب ماشاءاللہ وہ امام بن چکے ہوئے ہیں وہاں پہ شارجہ میں، بدیل امامت کرا رہے ہیں۔ تو جب وہ تھے وہاں پہ 2 سال انہوں نے اوقاف کے چکر لگائے، 2 سال، اور ان کی قرات بھی ماشاءاللہ اچھی تھی، اور وہ ان کا لہجہ جو تھا وہ شیخ مشاری راشد العفاسی کی طرح وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 2 سال انہوں نے ٹرائی کیا، لیکن اوقاف میں جب بھی جاتے تھے ان کو واپس بھیج دیا جاتا۔ تو میں نے پھر انہوں نے محنت کی اور آہستہ آہستہ سے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ جب ان کو عربی زبان میں عبور حاصل ہوا، ویسے تو ان کی تعلیم ماشاءاللہ سے FA ہے، اور انگلش وغیرہ وہ بہت اچھی بول لیتے ہیں، اوقاف میں بھی وہ جا کے انگلش میں ہی بات کرتے تھے، تو ریجیکٹ کر دیے جاتے تھے۔ تو ابھی جب انہوں نے عربک بول چال سیکھ لی، تو اس کے بعد ان کو وہ امامت کی جاب مل گئی۔ دوسری بات یہ ہے، جو دوست وہاں پہ شارجہ میں، ابھی تو بند ہیں شارجہ میں، جو اوقاف ہے وہ کھلا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، اور تمام جو ائمہ ہیں ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، بند کر دی جائیں گی بہت جلدی، یا ہو چکی ہیں شاید۔ تو
رمضان کے بعد جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوگا تو سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ پہلے تو وہ اپنی عربک اچھی طرح سے تیاری کر لیں، اپنی عربک اچھی بول چال اچھی کر لیں، اس کے بعد ہی اوقاف میں جائیں۔ ہاں، جو دوست دبئی سے یا عجمان سے یا کسی بھی ریاست سے جا رہے ہیں شارجہ اوقاف میں، وہاں پہ جو شارجہ اوقاف کے مدیر ہیں شیخ حسام ان کا نام ہے، وہ مصر سے ہیں، تو ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے، من وین انت، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کو آپ نے بول دیا کہ آپ عجمان سے آئے ہیں یا دبئی سے آئے ہیں یا کسی اور ریاست سے آئے ہیں، تو وہ بولیں گے جائیں آپ کا ہم انٹرویو نہیں لے رہے۔ تو سب سے پہلے وہ یہی سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ میں بھی گیا تھا 3-4 سال پہلے، جب میں گیا تھا وہاں پہ ان کو انٹرویو کے لیے، وہاں پہ 3-4 ماہ پہلے، سوری 4-5 ماہ پہلے میں شارجہ اوقاف میں گیا تھا، اس سے پہلے میں عجمان اوقاف میں بدیل امام تھا۔ تو میں وہاں پہ گیا، اور ہاں ایک بار پہلے بھی کیا تھا، تقریباً 2-3 سال پہلے بھی گیا تھا، تو میرے ساتھ شیخ یوسف جو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، وہ امام ہے، اب تو پکے امام ہے، پہلے بدیل امام امامت کراتے تھے، تو ہم ساتھ میں گئے تھے شارجہ اوقاف میں انٹرویو دینے کے لیے، بدیل امام ہم تب اجمان میں اس وقت حاضر سروس تھے جیسے، تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، ہم نے بولا شیخ ہم اجمان سے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، ابھی انٹرویو کلوز ہے۔ ایسے ہی میں نے 3-4 ماہ پہلے شارجہ اوقاف میں اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی، 3-4 ماہ پہلے، تو انہوں نے مجھ سے پہلے 2 لوگ آئے ہوئے تھے جو لڑکے تھے، وہ مصر سے تھے، تو 2 قرا جو آئے تھے مصر سے تھے، وہ ان سے انہوں نے پوچھا ہے شیخ حسام نے، کیونکہ شیخ حسام خود بھی مصر سے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہاں آپ کہاں سے ہیں، ان لوگوں نے بول دیا کہ شیخ ہم اجمان سے ہے۔ جیسے ہی انہوں نے بولا ہم اجمان سے ہے، پھر ان کا انٹرویو تو نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے بولا آپ جائیں، ہم اجمان میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے انٹرویو دیں۔ تو میں نے یہ صورتحال جیسے ہی بھانپ لی، تو میں نے کیا کیا، جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا آپ کہاں سے ہیں، میں نے کہا شیخ میں یہاں سے شارجہ سے ہی آیا ہوں، کیونکہ وہاں پہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا یوزلی، اور ڈیلی بیس پہ آنا جانا رہتا تھا میرا، تو میں نے ان سے شارجہ کے لیے بولا، اور انہوں نے اسی وقت میرا انٹرویو بھی لیا، اور اسی وقت انہوں نے میرا فون نمبر بھی لے لیا، اور میری آئی ڈی کی کاپی بھی لے لی اسی وقت۔ تو اور اس کے برعکس میرے جو کزن ہیں شیخ حسن، وہ بھی جاتے رہے 2 سال، ان کو ایک تو عربک نہیں آتی تھی، دوسرا مسئلہ تھا یہ کہ وہ بھی اجمان کا ہی بولتے تھے، تو میرے جانے کے اگلے ہی دن وہ گئے، اس وقت جب وہاں پہ وہ اوقاف میں گئے، میں نے ان کو بتا دیا ہوا تھا کہ جب آپ سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو آپ بھی بول دیجئے گا کہ آپ شارجہ سے ہی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے وہاں پہ گئے، وہ شیخ حسام سے بات ہوئی ان کی، تو شیخ حسام نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا شیخ میں پہلے اجمان میں رہتا تھا، اب میں شارجہ میں شفٹ ہو چکا ہوا ہوں۔ تو بائی چانس اس وقت ایک امام صاحب بھی آئے ہوئے تھے جن کو بدیل امام کی ضرورت تھی، تو اسی وقت ماشاءاللہ سے ان کی جاب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اپنا حوالہ جو سکن بتایا تھا نا، کہ وہ شارجہ کا بتا دیا تھا۔ تو یہ میری سب دوستوں سے اپیل ہے، جو شارجہ میں جا رہے ہیں تو وہ شارجہ کا ہی بتائیں کہ آپ شارجہ سے آئے ہیں، اور باقی جو سلسلہ اجمان کے، اجمان میں اجمان اوقاف میں لینا بند کر دیا ہوا ہے بدیل ائمہ کو، تو اور دبئی کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے، اگر ان کو ضرورت ہوگا تو لے لیں گے، نہیں تو نہیں، یعنی وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے جیسے۔ بس یہی ایک شارجہ ہے جس میں اگر آپ لوگوں کی قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ اچھی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اچھی ہے، آپ کی آواز خوبصورت ہے، اور آپ کو عربک بھی آنی چاہیے ضرور، ادروائز آپ کو پھر بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے قاری کیوں نہ ہوں۔ تو یہ سب دوستوں سے تھوڑی سی گزارشات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ سب میرے ساتھ پیش آیا یہ معاملات، اس لیے میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔